بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اس سے پہلے والی مجلس کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس بات کا اظہار فرمایا، اعلان فرمایا کہ ایمان والوں پر ہم نے یہ احسان کیا، اور ایسے وقت میں جب کہ لوگ کھلے ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ دنیا کے اندر اگر جائے جائزہ اگر لیا جائے، یا اسی طریقے سے اصحاب علم فضل کی کتابوں کو جو معتبر اور مستند کتابیں ہیں اور جید علماء کرام ہیں، مثلا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طریقے کے بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام جو اس پائے کے علماء کرام ہیں، ان کتابوں کو ہم دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے احادیث پاک کے اندر ہم کو ذکر ملے گا کہ لوگ کس طریقے سے جہالت کے اندر مبتلا تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں یا ہمارے پڑھنے میں آتی ہے، یہ بات ہمارے علم میں آتی ہے کہ بیت اللہ شریف کے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر دنیا کے اندر جو لوگوں کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جو گھر جو بنایا گیا تھا، بیت اللہ شریف جسے کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں کہ پہلے کس نے تعمیر کیا، کیا فرشتوں نے تعمیر کیا یا حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ بہرحال جو بھی متعدد روایات یا واقعات ہوں جو معتبر اور مستند ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر سب سے پہلا وہ گھر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کے لیے تیار کیا گیا تھا، جس کو بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات اور انوار کا جہاں پر ظہور ہوتا ہے۔ لیکن لوگ دین ابراہیمی کو بھول گئے، اس طریقے بھول گئے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو علیہ السلام اپنا دوست بنا لیا۔ تو لوگ ملت ابراہیمی پر تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، صدیاں بیتتی گئیں اور زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، لوگ گمراہی کے اندر مبتلا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر انہوں نے یعنی بے شمار معبودان باطل کو شامل کر لیا کہ بیت اللہ شریف کے جس کے اندر عبادت کی جائے یا جس کی طرف اپنا رخ اور اپنا چہرہ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، تو کتابوں کے اندر یعنی معتبر اور مستند کتابوں کے اندر بات ملتی ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر لوگوں نے 360 بت رکھ دیے تھے۔ چونکہ سال بھر میں 360 دن ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے پورے ایک ایک دن کا ایک ایک بت بنا لیا تھا، اور یہ سمجھا کرتے تھے کہ یعنی یہ فلاں تاریخ کا، یہ فلاں دن کا، فلاں دن کا، فلاں دن کا ہے۔ یہاں تک کہ سال بھر میں 360 دن ہوتے ہیں، تو 360 دن کے انہوں نے 360 بت بنا لیے تھے۔ تو پرستش دنیا کے اندر خود مکہ مکرمہ کے اندر یعنی ایام جاہلیت کے اندر یا آپ کی تشریف آوری سے پہلے اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کہیں پر لوگ آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، کہیں پر سورج کی پرستش کی جاتی تھی، کہیں پر چاند کی پرستش کی جاتی تھی، اور کہیں پر اپنے ہی جیسے انسانوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ تو دیکھا اگر جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر اس طریقے سے لوگوں نے یعنی معبودان باطل کو شامل کر لیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے کہ ایک خالق اور ایک مالک اور ایک رازق کے سامنے اپنی حاجتیں اور ضرورت رکھنے کے بجائے انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر شرک کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو ایسے زمانے میں آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اسی طریقے سے شراب کے معاملے میں آتا ہے، کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ملتی ہے کہ عربوں کے اندر یا ایام جاہلیت کے اندر یعنی جس کے پاس جتنی زیادہ پرانی شراب ہو، تو وہ گھرانہ یا وہ شخص یا ایسے لوگ اتنے زیادہ معزز اور شریف خاندان کے سمجھے جاتے تھے۔ تو شراب کا پینا بھی لوگوں کے اندر عام ہو گیا تھا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ جتنی زیادہ پرانی شراب ہوگی تو اتنا زیادہ وہ گھرانہ معزز اور قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر شرک کرنے کا وہ معاملہ کہ بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھ دیے جاتے ہیں۔ شراب کے معاملے میں یہ معاملہ کہ جس چیز کو کہ یعنی بری بتلایا گیا، الخبائث بتلایا گیا، لہٰذا لوگوں کے پاس کئی سال کی شراب رکھی ہوئی کرتی تھی۔ اسی طریقے سے لوگ ایسی گمراہی کے اندر مبتلا تھے کہ بات پر، چھوٹی بات پر، ذرا سی بات پر اور معمولی بات پر یعنی کئی سال تک جنگ چلا کرتی تھی، لڑائیاں ہو جاتی تھی قبیلوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، یہاں تک کہ مقتول یا مرنے والا شخص یہ کہہ کر اپنے وارثوں کو یہ وصیت کر جاتا تھا کہ دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مر رہا ہوں، لیکن تم نے فلاں خاندان سے، فلاں شخص سے میرے خون کا بدلہ لے لینا۔ لہٰذا اس کے مرنے کے بعد اب اس کی اولاد، اس کے قبیلے کے لوگ، اس کے خاندان کے لوگ اس کی جان کے پیاسے ہو جاتے۔ تو قتل و غارت گیری کو دیکھا اگر جائے تو اس طریقے سے یعنی بہت زیادہ عام تھی، اور لوگ ایک دوسرے کو معمولی بات پر، معمولی اس بات سے مراد ہے کہ چھوٹی سی بات، کہ مثال کے طور پر کہ تمہارے جانوروں نے، تمہارے اونٹوں نے ہمارے اونٹوں سے پہلے پانی کیوں پی لیا؟ اب کنویں کے اوپر گئے، وہاں پر پانی پلانے کا، اب اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا، اب اس صورت میں یعنی ہمارے خاندان سے یا ہمارے قبیلے کے جانوروں سے یا ہمارے جانوروں سے پہلے تمہارے جانوروں نے کیوں پانی پی لیا یا ان کو کیوں پانی پلا دیا گیا؟ لہٰذا اتنی معمولی سی بات کے اوپر، اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر کئی سال تک آپس میں لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ سود حرام ہے، جوا حرام ہے۔ وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوتا تھا کہ لوگ آپس میں جوا کھیلنے کو یا سود کو یا خمار کو برا نہیں سمجھا کرتے تھے، اور وہاں پر یہ چیز بھی عام ہوا کرتی تھی کہ جوا کھیلنا ہے، سود کھانا ہے، یہ اسی طریقے سے اور چیزیں ہیں بہت زیادہ لوگوں کے اندر عام ہو گئی تھی۔ وہ کون سی برائی تھی جو دنیا کے اندر یا معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی تھی؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے مال کے اوپر اس کے خاندان کے لوگ قبضہ کر لیا کرتے تھے، وارثوں کو نہیں دیا کرتے تھے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے تفصیلی احکامات بیان فرمائے۔ انہی چیزوں کے اندر سے مال متروکہ میں سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والے شخص کی بیوی کو بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والے شخص کا یہ ترکہ ہے اور متروکہ یا چھوڑا ہوا مال ہے، جہاں پر اور چیزوں کے اوپر وہ قابض ہو جایا کرتے تھے، تو اس مرنے والے شخص کی بیوی کو بھی آپس میں تقسیم کر لیتے۔ آپس میں سے مراد یہ ہے کوئی نہ کوئی شخص خاندان کا اس کے اوپر قبضہ کر لیتا، یا یہ سمجھا جاتا کہ یہ بھی یعنی اس کے اندر ہمارا بھی حق ہے، لہٰذا اس کو بھی لے لیا جاتا تھا۔ تو اس قدر جہالت عام تھی، لہٰذا اس موقع پر یا ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد والی باتیں یہ سیرت کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ احکامات بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ کی صحیح اتباع نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔